اقوام متحدہ کا غزہ کے مہلک واقعے پر غور کے لیے اجلاس، ذمہ داروں کا پیچھا کرنے کی اپیل۔ کولمبیا کے صدر کا اسرائیلی ہتھیاروں کی خریداری معطل کرنے کا اعلان۔ بنگلہ دیش میں آگ سے کم از کم 46 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کو شمالی غزہ میں ایک مہلک واقعے پر غور کرنے کے لیے ایک بند کمرے کا اجلاس بلایا، جس میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے اس ملاقات سے قبل صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کے مطابق درجنوں افراد کے سروں میں گولیاں لگی ہیں۔ یہ جان بوجھ کر ہدف بناتے ہوئے قتل کیا گیا اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ ریاض منصور نے دعویٰ کیا کہ یہ سانحہ سلامتی کونسل کے مفلوج ہونے اور ویٹو کرنے کا نتیجہ ہے، جس کے بارے میں ان کے خیال میں فلسطینیوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ انہوں نے سلامتی کونسل سے بھی اپیل کی کہ وہ اس قتل کی مذمت کرے اور ذمہ داروں کا پیچھا کرے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی غزہ میں ٹرکوں پر لدی امداد کی تقسیم کے دوران دھکم پیل میں درجنوں لوگ زخمی ہو گئے۔ فوج نے مزید کہا کہ واقعے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کا الزام لگاتے ہوئے کولمبیا کے بائیں بازو کے صدر گوستاوو پیٹرو نے جنگ زدہ فلسطینی علاقے میں خوراک کی امداد کے لیے جدوجہد میں درجنوں افراد کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی ہتھیاروں کی خریداری معطل کر دی۔ اسرائیل جنوبی امریکی ملک کی سیکورٹی فورسز کو ہتھیار فراہم کرنے والے اہم ملکوں میں سے ایک ہے۔ کولمبیا کے صدر نے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا ہے جب اسرائیلی فورسز نے امداد کے حصول کے لیے آنے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کی۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ کھانا مانگنے پر اسرائیلی وزیراعظم نے 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو قتل کر دیا، اسے نسل کشی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کولمبیا اسرائیل سے تمام ہتھیاروں کی خریداری معطل کر رہا ہے۔ کولمبیا کی فوج اور پولیس کئی دہائیوں سے اسرائیل کی رائفلیں، پستول اور میزائل استعمال کر رہی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس واقعے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکہ، تھائی لینڈ اور جنوبی کوریا کی بحری افواج نے سالانہ کوبرا گولڈ فوجی مشقوں کا آغاز کیا۔ نچلی پرواز کرنے والے جیٹ طیاروں سمیت تینوں ملکوں کے میرینز بینکاک سے تقریباً 180 کلومیٹر جنوب میں ہاٹ یاؤ ساحل پر پہنچے۔ امریکی ریئر ایڈمرل کرسٹوفر سٹون نے آپریشن کا مشاہدہ کرنے کے بعد صحافیوں کو بتایا، انہوں نے کہا کہ ان مشقوں کے لیے سب سے اہم چیز تربیت کے دوران تعلقات استوار کرنا ہے۔ جب ہمیں کسی حقیقی واقعے کا سامنا کرنا پڑے تو ہم جانتے ہوں کہ ہم واقعی جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ کوبرا گولڈ مشقیں پہلی بار 1982 میں منعقد ہوئی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کثیر القومی فوجی مشقوں میں سے ایک بن گئی ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ 13ویں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یا WTO کی 13ویں وزارتی کانفرنس یا MC13 متحدہ عرب امارات میں شروع ہوئی، جس میں متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ تجارت ثانی بن احمد آل زیبدی مہمان خصوصی ہوں گے، جبکہ افتتاحی تقریب میں ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید نے شرکت کی۔ اس معاہدے کو باضابطہ طور پر منظور کرنے والے WTO کے ممبران کی کل تعداد 69 ہو گئی ہے۔ پولیس جمعے کی صبح اس چرچ کے باہر گشت پر ہے جہاں روسی اپوزیشن لیڈر الیکسی نولنی کی آخری رسومات منعقد ہو رہی ہیں۔ خبرساں ایجنسی تاس کے مطابق کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ کوئی بھی غیر مجاز اجتماع قانون کی خلاف ورزی ہوگا اور ان میں شرکت کرنے والوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ نامہ نگاروں کے ساتھ ایک کال میں دمیتری پیسکوف نے کہا کہ ان کے پاس نولنی کے خاندان سے کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ نولنی کے لیے اس آخری تقریب کا انعقاد مقامی وقت کے مطابق 2 بجے ماسکو کے چرچ آف دی آئیکن آف دی مدر آف گاڈ میں کیا جائے گا، جہاں نولنی مقیم تھے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت میں 6 منزلہ شاپنگ مال میں آگ لگنے سے کم از کم 46 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ وزیر صحت سمانتا لال سین نے بتایا کہ آگ جمعرات کو دیر گئے ڈھاکہ کے مرکزی علاقے میں واقع عمارت میں لگی۔ فائر فائٹرز کا کہنا تھا کہ آگ دارالحکومت کے مرکز میں واقع ایک مصروف تجارتی ضلع میں مال کی پہلی منزل پر ایک مشہور ریستوران میں شروع ہوئی، جس سے بہت سے لوگ پھنس گئے۔ فائر فائٹرز کے آپریشنز ڈائریکٹر رضا الکریم نے AFP کو بتایا کہ آگ میں اضافہ سیڑھیوں اور ریستوران کے کچن میں بڑے پیمانے پر ذخیرہ کیے گئے متعدد گیس سلنڈروں کی وجہ سے ہوا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔